अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और 2023 का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि 2022 का साल जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। बहुत सारी नेगेटिव फैक्टर्स हमारे सामने आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला 2023 जो है वो पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए एक बेहतर साल बनाए और हमारे मुल्क को आगे तरक्की करने की ज़राए पैदा करे। सबसे पहले हम थोड़ा सा 2022 का एक क्विक रिव्यू ले लेंगे। और जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि 2020 में कोविड शुरू हुआ, 2021 में भी चलता रहा और 2022 ये थोड़ा सा कोविड से रिकवरी का साल रहा है। और हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कोविड का जो इम्पैक्ट था दुनिया भर में वो काफ़ी कम हो गया। ऑल्दो अभी हम देख रहे हैं कि चाइना में अभी भी उसका इम्पैक्ट काफ़ी है, लेकिन ऑन अ ग्लोबल बेसिस जो है वो जो रिस्ट्रिक्शन थी कोविड रिलेटेड वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई और वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ ही साथ फरवरी 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हो गई, जिसकी वजह से सप्लाई चेन इश्यूज शुरू हो गए। जो पहले सप्लाई चेन इश्यूज कोविड की वजह से थे, अब वो सप्लाई चेन इश्यूज जो थे स्पेशली इन द कमोडिटीज़ एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस, ये इशू शुरू हो गए। और अगर आप देखेंगे कि एक कमोडिटी का सुपर साइकिल इन्फ्लेशन का शुरू हो गया, इसकी वजह से बहुत महंगाई जो है वो सारी दुनिया में बढ़ गई और सारी दुनिया की जो फेडरल रिज़र्व बैंक थे या सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया है टू फाइट द इन्फ्लेशन। और ये ग्लोबल फिनोमिनन है और पाकिस्तान ज़ाहिर है इससे बच नहीं सका। और पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो जो पॉलिसी रेट था 7% था अगस्त 21 में, और हम देखते हैं कि जब दिसंबर 22 हमने क्लोज किया तो वो 16% है, मोर देन डबल हो गया है। और इसी तरह से इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई चला गया है। हमने देखा है कि रिसेंटली इन्फ्लेशन जो है वो 24 से 27% के दरमियान रहा है। और लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 2023 में ऑल्दो इन्फ्लेशन जो है वो फर्स्ट हाफ में तो ऑन द हायर साइड रहेगा, और लेकिन जो सेकंड हाफ है जो इंशाल्लाह जुलाई से दिसंबर का अर्सा होगा, उसमें हायर बेस इफ़ेक्ट की वजह से और जो कमोडिटी प्राइसेस में सॉफ्टनिंग हुई है उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन पाकिस्तान में कम होगा। जैसे कि मैंने इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कहा कि पॉलिसी रेट जो है वो 16% पे पहुंच गया है। लेकिन अभी भी बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन एक पॉसिबिलिटी है, एक कंसर्न है कि जनवरी 23 को जब मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होगी तो इंटरेस्ट रेट को फर्दर पॉलिसी रेट को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम समझते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो इंटरेस्ट रेटिंग बढ़ाने का यही होता है कि इन्फ्लेशन को कंटेन किया जाए और जो डिमांड एक्सेसिव डिमांड है या एक्सेस डिमांड है उसको कर्टेल किया जाए। हमने ये देखा है कि डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी कर्टेल हो चुका है और आगे उसके बारे हम बात भी करेंगे। तो अब कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के, बल्कि एक्चुअली जो असल चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो हमारा जो करेंसी एक्सचेंज रेट को जो कंट्रोल किया गया है उसको ओपन मार्केट पे ले आया जाए, ताकि हमारी करेंसी की जो एडजस्टमेंट है वो भी हो जाए, क्योंकि इसके ना होने की वजह से हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो सस्ती पड़ रही हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स जो है वो डॉलर्स वापस लाने में हिचकिचाहट का इज़हार कर रहे हैं, तो उनको अपनी सही वैल्यू मिल नहीं रही है। फुल ईयर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो लास्ट ईयर $17.4 बिलियन था। उम्मीद की जा रही है कि जो फिजिकल ईयर 23 में जो है वो $7 to $8 बिलियन तक आ जाएगा। इसका जो ज़ाहिर इम्पैक्ट है कि वो मैसिव जॉब लॉसेस हुए इकॉनमी में और जो सॉल्वेंसी रिस्क है बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड लोअर डिमांड, ये प्राइवेट सेक्टर में बढ़ता जा रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है 2022 के आखिर तक, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो हमारी काफ़ी वीक है। हमने देखा है कि हमारी इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी हाई है, हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो काबू में नहीं आ रहा है। और 2022 में जो फर्दर एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो कैलेंडर ईयर में हमारे तकरीबन उसमें $11 से $12 बिलियन की कमी हुई है। जब हमने दिसंबर 21 में हमारे रिजर्व्स थे $17.7 बिलियन, और जब हमने दिसंबर क्लोज किया है बल्कि
دسمبر کے ایکچولی 23 دسمبر کا جو ڈیٹا ہے وہ $5.8 بلین کا ہے. جو کیش 22 سچویشن میں پاکستان ہے اس میں ظاہر کرنسی کی ایڈجسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ ہمارے جو شارٹ ٹرم ریکوائرمنٹس ہیں فارن ایکسچینج کے وہ ہم کسی نہ کسی طرح سے میٹ کریں. اور اس کے ظاہر ہے کہ 2-3 طریقے ہیں. ایک IMF پروگرام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فرینڈلی کنٹریز جو ہماری ان سے مدد لینے کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ہفتے میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہمیں سننے میں آئے. ایک جو اچھی بات ہے ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں جو سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ ان دا ریسنٹ پاس آل دا پولیٹیکل پارٹیز ہیو کلیمڈ اینڈ سیڈ کہ although ہمارا IMF پروگرام جو ہے بہت سخت ہے، اسٹرینجنٹ ہے، لیکن ناؤ ایوری بڑی اگریز کہ ہمارے پاس IMF پروگرام میں جانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. یہ ریئلائزیشن آف ریالٹی ہے. آج سے کچھ سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جب وہ پاور میں آتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ کو بلیم کرتی ہے کہ IMF پروگرام انہوں نے سائن کیا، اور ہم بلکہ پاور میں آنے سے پہلے یہ کہتی ہے کہ ہم IMF پروگرام کو ختم کر دیں گے، اور جب پاور میں آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ IMF پروگرام بہت ہارش کنڈیشن پہ ہے، لیکن چونکہ پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی ہے ہمیں اس لیے اس کو فالو کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اب یہ ریئلائزیشن آ چکی ہے براڈلی کہ IMF پروگرام جو ہے وہ اس وقت ہماری نیسیسٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیسیسٹی ہے ہماری کہ ہماری جو فارن کرنسی ڈیٹ ہے اس کی ری شیڈولنگ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیں ڈیٹ ری شیڈولنگ کم سے کم 5 سال کے لیے چاہیے، کیونکہ ہماری جو ریزروز ہیں وہ ڈیٹ ری پیمنٹ کو کسی طرح بھی سسٹین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تقریباً $130 بلین کی ہماری فارن لائبلٹیز ہیں، اور اس وقت ہمیں جو فرسٹ کوارٹر 23 میں جو ہماری ری پیمنٹس ہے تقریباً $8 بلین ہے. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہمارے ریزروز ہی $5.8 بلین تھے دسمبر 23 کو، تو یہ $8 بلین ہم کس طرح پے کر سکتے ہیں. ہم نے انفلیشن کی بات کر لی، فسکل ڈیفیسٹ کی بات کر لی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہم نے دیکھا ہے 2022 میں کیلنڈر ایئر میں. تو KSE 100 انڈیکس میں 9.4% کی کمی آئی، اور KMI 30 انڈیکس میں 4.8% کی کمی آئی. تو یہ جو ایکوٹی انویسٹرز ہیں ہمارے ان کے لیے اچھا سال نہیں گزرا، اور اسپیشلی یہ بہت زیادہ پنچ کرتا ہے ان اے ویری ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ، جہاں پہ اگر فکس انکم فنڈس میں یا فکس انکم انسٹرومنٹ میں جو انویسٹرز گئے ان کو بہتر ریٹرن ملا ہے. لیکن ایک اگین جو پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جو پرائس ارننگ ملٹیپل ہے وہ ہمارا 3.5 ہے اس وقت، اور ہمارا جو ایوریج پی پاکستان کا رہا ہے وہ 8 کا رہا ہے، اور جو بلکہ 3.5 کا جو ہمارا ملٹیپل ہے وہ 2008 اور 1998 میں بھی جو ہمارے پی ملٹیپلس تھے اس سے بھی نیچے آ چکا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے ہی پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن میں کچھ امپرومنٹ نظر آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری پرائس ارننگ ملٹیپل بڑھنے کی امید ہے. کارپوریٹ ارننگز جو ہیں وہ روبسٹ رہی ہیں ان دا پاسٹ، لیکن آبویسلی بیکاز آف دا ڈیمانڈ کمپریشن ان میں بھی ڈکلائن آئے گا. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے ان دا ریسنٹ پاس کہ بہت ساری کمپنیز نے اپنے بائی بیک شروع کیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اسپانسرز کو اپنی کمپنیز پہ کانفیڈنس ہے، اور وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس پرائس پہ یہ اسٹاکس اویلیبل ہیں ان کی اپنی کمپنیز کے وہ بہت سستا ہے، اینڈ دیٹ از این اپرچونیٹی فار دا کمپنی ٹو بائی دا شیئرس. تو دو بائی بیک کے دو طریقہ کار ہیں. ایک تو بائی بیک ہے جس میں کمپنی خود اپنے شیئر خریدتی ہے اس کو، اور زیادہ تر کمپنیز کو کینسل کر رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ اسپانسر بھی اپنے شیئر خریدتے ہیں آن اے پرسنل اکاؤنٹ. وہ بھی ہم نے کافی ایکٹیویٹی اس سال میں دیکھی ہے. یہ خوش آئند بات ہے کہ ان کو اپنی کمپنیز پہ اور اکانومی پہ کانفیڈنٹ ہے. 2023 کا جو کیلنڈر ایئر ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹف ایئر فار دا کنٹری ہوگا، لیکن ہمیں وی ہیو ٹو پلے اوور کارڈس ویری کاشیسلی، اور ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ساری ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ایک اکنامک ایجنڈا پہ یکجا ہو جائے اور اکنامک ایجنڈا کو فالو کیا جائے. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک روڈ میپ جو ہے اکنامک روڈ میپ کو پراپرلی بنایا جائے، کیونکہ ہم پچھلے سالوں میں جو غلطیاں کر چکے ہیں اب ان کو دہرانے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اگر ہم تھوڑا سا میکرو اور مائکرو فیکٹرز کی بات کر لیں تو جیسے ہم نے بات کی کہ انفلیشن جو ہے وہ پورے سال ہائی رہا ہے، لیکن جو دسمبر میں بھی رہا ہے وہ 24.5% کے قریب انفلیشن رہا ہے، اور دسمبر میں ایکچولی یہ 0.49% سے انکریز ہوا ہے. اب اس وقت اگر ہم IMF پروگرام کی طرف جاتے ہیں تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے شاید گیس پرائسز کو اور PDL اور پیٹرولیم پروڈکٹس کو اور امپورٹ ٹیرس کو شاید بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے نہ صرف جو ریونیو کے ٹارگیٹ تھے FDR کے وہ دسمبر تک مس ہو رہے ہیں،
بلکہ اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ میں ایک بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو انفلیشن جو ہے وہ آگے بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں 25 سے 27% تک ہمیں نظر آئے گا. انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ مانیٹری پالیسی میٹنگ ہے اسٹیٹ بینک کی 23 جنوری کو. اس میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو 1 سے 2% تک اضافہ کر دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں دے آر آلریڈی بلٹ ان دا مارکیٹ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جو ہمارا دسمبر میں تھا وہ $0.3 بلین رہا ہے. یہ لوئسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے سنس اپریل 2021. تو یہ خوش آئند چیز ہے. اور ریزرو کی ہم نے بات کر لی کہ ریزرو جو ہیں ہمارے $5.8 بلین پہ آ گئے ہیں جو کہ 8 ایئر کا لو ہے. اور آئی ایم ایف کی طرف سے بہت پریشر ہے کہ جو بھی ڈیمانڈس ہیں ان کو پورا کیا جائے. اور فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ بھی جیسے کہ بات چیت چل رہی ہے. اس وقت بھی آج ہمیں انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس ہے جنیوا میں. اس میں ہماری ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے پاکستان سے. اور آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عربیہ گئے ہوئے ہیں. اور اب یو اے بھی پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو ہے وہ کل شاید جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایک ہمیں کمپلیٹ پیکج چاہیے. ہمیں ایک کمپلیٹ پیکج چاہیے. فرینڈلی کنٹریز کی بھی سپورٹ چاہیے, آئی ایم ایف کی بھی سپورٹ چاہیے, اور ہمیں اپنے ڈیٹ کو ری اسکیڈول کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی ایک تھوڑا سا امپیکٹ شارٹ ٹرم میں آئے گا وہ نیگیٹو ہی آئے گا. لیکن چونکہ مارکیٹ کے ملٹیپل بہت ہی اچھے ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے ڈیمانڈ کمپریشن آلریڈی ہو چکی ہے. تو آل دو مارجنس پہ اثر پڑے گا کمپنیز کے پروفٹ سیل پہ ہی فرق پڑے گا. لیکن چونکہ پرائسز اسٹاک سے بہت نیچے آ گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انویسٹر جو آج 2-3 سال کا, بلکہ میں کہوں گا ایٹ لیسٹ 3 سال کا ویو لے کے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تھرو اوور فنڈس, تو وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ انشاءاللہ اگر یہ پولیٹیکل اکنامک سچویشن ہماری جیسے ہی بہتر ہوگی تو پھر اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی اور اچھے ریٹرن بن سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو سرکولر ڈیٹ کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اس پہ ریزولوشن جو کام کرے, تو وہ بھی کافی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے ان دا نیکسٹ فیو ڈیز, یا اف ناٹ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز اینڈ ایٹ لیسٹ ڈیورنگ دا منتھ آف جنوری, اس میں بھی ہم کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھیں گے. جو پاکستان کے بعد جو 2 LNG پلانٹس ہیں ان کو بھی پرائیویٹائزیشن لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اور ان کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سیلنگ کی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ سب اچھی چیزیں ہیں, خوش آئند چیزیں ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ان مشکل حالات سے بہت جلدی نکل جائے گا. اور جیسے ہی ہم اس کے مشکل حالات سے نکلیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ انویسٹرز کے ریٹرنز جو ہیں وہ بھی اسٹاک مارکیٹ میں اچھے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی بریفنگ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं. सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए.